بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین اما بعد میرے نہایت عزیز و محترم بھائیوں، عزیز بہنوں، سننے والے سامعین کرام اور سوری دنیا میں جہاں جہاں روہنگا برادری ہے، یہ ہمارے خصوصی پروگرام ہیں اور اس کا عنوان میں آپ کو بتا دیتا ہوں مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تم غم نہ کرو، کمزور نہ بنو، بودے نہ بنو، مایوس نہ ہو، حزن نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، اعلیٰ ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو کامیابی کی ضمانت اللہ نے ہمیں دی ہے، بس شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ وہ مومن کیسے مومن ہو، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد کرنا تو شرک ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے میرے دین کی مدد کرو، میرے غریبوں کی مدد کرو، میرے اہل و عیال کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے قدم جما دوں گا، تمہیں کامیاب کروں گا۔ یہ سورہ محمد میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ، اور انہوں نے قلیل عرصے میں 8 سال کے عرصے میں 13 لاکھ مربع میل پہ شرک و کفر کا نظام ختم کر کے اسلام نافذ کر دیا تھا۔ لیکن انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ جو اللہ اس کے رسول چاہیں گے ہم کریں گے۔ دیکھیے، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ روہنگا برادری میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں کہ ایک یہ باوقار، باعزت، خوشحالی قوم بن سکتی، اس میں تمام وہ اوصاف موجود ہیں۔ کسی ان میں کمی کی گنجائش، ترقی یافتہ قومیں جو ہیں بلکہ ان سے بہتر اوصاف ہیں مجھ سے اگر آپ پوچھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی نشاندہی ان کو بتایا جائے، ان کی پالش کی جائے، ان کو نکھارا جائے۔ آپ کو ایک بوتل دی جاتی ہے، اس میں پانی ہے، لیکن آپ کو اوپر کیچڑ نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس کے اندر صاف پانی ہے، آپ کہتے ہیں تو گندا ہے۔ تو گندا نہیں ہے، یہ ہٹاؤ اس کا میل، تو تمہیں پتہ چلے گا پینے کا پانی اس میں حیات ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا مقصد، میرا ذاتی مقصد اور یہ بھائی جو بیٹھے ہیں تحریک اسلامی ارکان کا یقین اور مقصد ہے کہ آپ روہنگا برادری کو جہاں بھی ہے ایک باوقار، باعزت قوم بنائیں، اور ان کو مظلومی سے نکال کے ان کے لیے آزاد ایک پڑھائی ریاست ان کے ملک میں نہیں دلائیں۔ اور یہ دور نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد وجود یہ ہے، قیام یہ، ہم اسی لیے سارے کام کرتے ہیں، اور یہ خصوصی پروگرام بھی ہمارے اسی لیے جاری ہیں۔ میں آپ کو اگر آپ کہیں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو میرے کمیونیکیشن، میرے بات میں کافی گیپ ہوتا ہے اور آپ کو سمجھنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، لیکن میں ٹائم زیادہ لے کے آپ کو سمجھاتا ہوں مثال سے۔ سنیے، ایک بہترین گھوڑا جو ریس میں اول آتا ہے، وہ میدان میں دوڑ رہا تھا تو دلدل میں پھنس گیا۔ دلدل آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ پانی کا جسم پھنس گیا، وہ پھنس گیا تو نہیں نکل رہا ہے، وہ بڑی کوشش کی اس نے، تھک گیا وہ۔ وہاں جو لوگ آئے، قافلے والے گزر رہے تھے، تو کہا کہ یہ گھوڑا یہاں پھنس گیا، تو آئے نکالنے کی کوشش کی، تو انہوں نے بڑی کوشش کی، وہ 2 3 4 آدمی بھی نہیں نکال سکتے، تو گھوڑا اس میں دلدل پھنسا ہوا ہے۔ تو ان کے لیڈر نے کہا ادھر آؤ، سب کو جمع کیا اس نے کہا اس دلدل کے چاروں طرف گھوڑے دوڑاؤ، گھوڑے دوڑاؤ اس طرف۔ انہوں نے کیا ہوا، کہتے ہمیں نہیں پتا کیا ہونا ہے، چلو گھوڑے دوڑانے۔ انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیا۔ گھوڑا دیکھ رہا ہے کہ میری جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، پاؤں ہلا رہے ہیں، تو وہ دیکھتا رہا کچھ دیر، کچھ تھک گیا تھا، بہت دیر کچھ دیر دیکھتا رہا۔ آخر اس نے دیکھا پاؤں ہلا رہے جانور دیکھ کے، اس نے پاؤں ہلانا شروع کر دیا، اس نے تیز اور کر دیا، اتنا تیز پاؤں، وہ باہر نکل آیا، جتنی جو دوسری کی ایک دم نکل آیا، فوری فوری باہر جب نکل آیا تو پھر وہ چوک چوبند ہو گیا۔ گھوڑا وہی، قوت وہی، لیکن وہ مایوس ہو چکا تھا اور اسے قوت کام نہیں کر رہی تھی، تو مٹ سے نکالنے کی دیر تھی تو وہ تو بڑا بہادر ہو گیا۔
تو میرے عزیزوں یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمیں اس دھکیل دلدل میں دھکیلا گیا ہے، ہم خود نہیں آئے تھے، اور ہم سارے کچھ ایمان اور قرآن کے باوجود دلدل میں پھنس گئے، اور ہمیں نہیں پتہ کس نے پھنسایا نکلنے کے لیے۔ اب ہم لاکھ کوشش کر رہے ہیں تو نکلنا نہیں ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے، گھوڑے دوڑاتے رہیں گے، دوڑاتے رہیں گے، دوڑاتے رہیں گے، ہم تھکیں گے نہیں جہاں تک کہ آپ دلدل سے نکل آئیں۔ میری بات آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کے تحت ہم نے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ایمان کے تقاضے رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ دین، ایمان، قرآن، مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے والا اسلامی نظریے کے بغیر جی نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی کام کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، یا دینی کام کرے، یا جد و جہد کرے۔ یہ جو سیکولرزم، ازم، فرازم، کیپٹلزم، یہ سارے لد گئے ہیں، خواب ہیں، ان کا آپ کو وجود نہیں رہا سرے سے۔ جو اس میں وقت ضائع کر رہا ہے، زندگی ضائع کر رہا ہے، مال ضائع کر رہا ہے۔ نہیں ہمارا کام نہیں، ہمارا کام دین کی باتیں ہم تو یہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں آپ؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ اگر میں آپ کو بتاؤں گا، آپ خیر کا، بھلائی کا کام کرتے ہیں لیکن اس کو جہنم سے نہیں بچا رہے، تو آپ تو اس سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہمارا کام خیر، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو جہنم کا خوراک بننے سے روکنا ہے۔ یہ کار خیر عظیم ہے نا۔ تو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی آپ سے ایمان کے تقاضے، جو ضروری ہے اس کو آپ سن لیجئے۔ نمبر 2، ہم نے بات کی تھی بندگی رب کے تقاضے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا مطالبات ہیں۔ ہر کام کے تقاضے ہوتے ہیں، پانی کے، سب چیز کے تقاضے ہیں، اس کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہم نے یہ بات سنی تھی رسالت پہ ایمان کے تقاضے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم، کہ آپ پہ ایمان کے کیا تقاضے ہیں ایک امتی پر، کہ میں ایمان لایا رسول اکرم سے، مجھے کیا کر، صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے آپ سے بات کی تھی، 5واں ہمارا موضوع تھا تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان۔ یہ تعاون سب سے ہوگا، بھائی سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے، مسلم غیر مسلم انسان سے ہوگا، کوئی جانور سے ہوگا۔ اگر جانور محتاج ہے آپ کے تعاون کا، ایک بلی مر رہی ہے تو آپ نے اس سے تعاون کو، اس جان بچانی ہے۔ ایک کتا مر رہا ہے تو ایسی جان بچانی ہے جیسے آپ نے بچے کی جان بچانی ہے۔ اگر آپ یہ محسوس نہیں کرتے ایک کتا مر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے جیسے میں اپنے بچے کو بچاؤں، میں آپ سے معذرت سے کہتا ہوں ایمان نہیں ہے آپ کو۔ یہ دین اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا بات کی تھی؟ آج ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں اور اہم موضوع، اور اس پہ بھی آپ چوکنے ہوں گے، وہ عبادت اور خدمت۔ عبادت اور خدمت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک جملے میں کہوں آپ سے، خدمت عبادت ہے، خدمت عبادت ہے۔ اور یہ آج آپ کی خدمت میں قرآن و سنت و سیرت نبی سے ظاہر ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیا بات کرنی ہے آج؟ خدمت ایک عبادت ہے، بغیر خدمت کے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، نہ کبھی ترقی کی ہے۔ کافر و مشرک و یہودی، آپ دیکھیے جتنے بڑے یہودی ہیں آج دنیا میں ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کر دیا ہے، لیکن سب سے بڑی خدمت کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو بہت ساروں کے نام بتا سکتا ہوں، ہندوؤں کے، کافروں کے، مشرکوں کے۔ یہ کیسے پہنچے چوٹی پر؟ اتنا دولت کیسے آئی؟ یہ ٹاپ کے سب سے زیادہ انسانیت کے ہمدرد اور انسان کی خدمت کرنے والے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کرونا وائرس کی ویکسین جس نے ایجاد کی، آپ نے اس کو کتنے پیسے دیے؟ کتنی اس نے دولت کمائی؟ کچھ نہیں۔ وہ محنت کر کے اس نے ایجاد کے لیے ایسی دوا جس سے لوگوں کو شفا ہوئی، اس کو کتنے، اب کو مل رہا ہے پیسے اس کو، تو اس کو تو بہت امیر ترین شخص ہو گیا، لیکن جب اس نے کام شروع کیا تو جیب سے خرچ کی۔ یہ جذبہ جب تک جو قوم نہیں پیدا کرے گی، گھر نہیں پیدا، کوئی شخص نہیں پیدا کرے، آپ نہیں پیدا، آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ کاروبار میں ترقی نہیں کر سکتے۔ معذرت چاہ رہا ہوں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میں بہت ساری کمی ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں اپنے منفعت کے لیے، مجھے کیا ملے گا؟ پہلے یہ سوچتے ہیں مجھے کیا فائدہ ملے گا، تو پھر آپ کاروبار کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، غلط ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس سے کاروبار کرنے والا فیل ہوتا ہے، کامیاب تو ہم نے نہیں کی، الٹا پرنسپل ہے۔ میں آج آپ خود میں جو بات پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا اب آئیے اس موضوع پر، خدمت عبادت اور خدمت خلق۔ خدمت خلق کی عبادت ہے،
تمیز نے اس لیے وقت لیا کہ موضوع کو سمجھانے کے لیے میں اس کے لیے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کا ایک بہت ہی جامع محکم آیت رکھتا ہوں، اور اس میں آیت سجدہ بھی ہے، تو آپ بعد میں سجدہ کر لیجیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم ونعم المولى ونعم النصير۔ سورہ حج کی آخری آیت فرمایا جا رہا ہے، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجود کرو اور عبادت کرو، رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جس جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا۔ تم ملت ابراہیم میں سے ہو، اس نے تمہارا نام ابراہیم مسلمان رکھا پہلے بھی، اور اس سے قبل بھی تم مسلمان تھے، تاکہ یہ رسول، یہ کام کرو، یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ ہو جائیں، شہادت حق دیں علیکم، اور تم لوگوں پہ گواہی دو رسالت کی، اور ساری جو وہ کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے وہ تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ بس نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ سے وابستہ رہو، وہ تمہارا مولا ہے اور بہترین مولا ہے، وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں یہ پوری ان کلمات کا درس نہیں پیش کرنا، تھوڑا سا پیش کرنا۔ اس میں امت مسلمہ کا مقصد وجود بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو کیوں ہم نے امت مسلم بنایا، کیوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، وجہ کیا ہے، یہ کام کرنے والی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے اس کے لیے میں آپ کو جو میں نے آیت پڑھی سن لیجیے پہلے دوبارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجود کرو اور عبادت کرو رب کی، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سنیے، اس میں پہلا حکم دیا گیا رکوع اور سجود۔ علماء سے پوچھیں، جہاں یہ حکم ہے اس کا مطلب ہے نماز قائم کرنا، الصلاۃ کہیں رکوع سجود، نماز قائم کرنا۔ دوسرا حکم دیا گیا واعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ عبادت ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ واعبدوا ربکم، اگر یہ عبادت کافی ہوتی، اللہ کو مقبول ہوتی، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، جو ہم کہتے ہیں بھائی مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا، روزے، بس یہاں آ کے ہم فل اسٹاپ، ہم تھک جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد عبادت کرو۔ کیا مانے؟ کبھی پوچھا، کبھی کسی عالم نے بیان کیا کہ آپ نے غور کیا اس میں؟ قرآن حفظ ہوا، آپ کو غور کیا کہ کیوں دوبارہ عبادت کا لفظ آیا ہے؟ اگر یہ عبادت ہے تو پھر کیوں اللہ نے کہا؟ کیا اس کے بعد کلمات کی کمی؟ واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اور خیر کا کام کو۔ معلوم ہوا تین باتیں الگ الگ، رکوع سجود ایک الگ حکم، الگ کام، عبادت ایک الگ کام، خیر کا کام ایک الگ کام، سب خیر کا کام ہے لیکن الگ کام۔ اب آج سنیں آپ کہ رکوع سجود تو آپ سمجھ گئے یہ نماز، ٹھیک۔ اب بات کیا ہے یہاں سمجھنے والی؟ عبادت۔ یہ کیا ہے عبادت؟ عبادت کیا ہے اس کو پوچھیں گے۔ دوسرے یہ خیر کے کام کرو۔ یہ خیر کا کام کیا؟ آپ سمجھتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ خیر کے کام، آپ سب جانتے ہیں خیر کیا ہوتی ہے، لیکن جو آپ خیر جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی معنی ہے خیر کا تو ایک درجن زیادہ معنی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو سب سے پہلے عبادت کی بات کروں گا۔ عبادت کیا ہے؟ دیکھیں، عبادت کے بارے میں اگرچہ کہ میں نے بندگی رب کے تقاضے کے تحت ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ عبادت کا مفہوم لغتاً یہ ہے پوجا، پرستش،
بندگی غلامی. آدمی جس کا عبد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے. یہ ہے. عرب میں جب غلام کسی کو بناتے تھے تو اس کے ڈریس تبدیل کر دیتے تھے اور اس کے بال کٹوا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کسی کا غلام ہے. ہم بھی جب غلامی کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو بال کٹوا دیتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں. اب یہ جو عبادت ہے، یہ جو غلامی ہے کیا، علماء نے کیا لکھا ہے اور ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، اس پہ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے. اہل علم تو سمجھتے ہیں، وہ ہمارے جیسے سادہ لوگ جو ہے انگوٹھا ٹیپ وہ نہیں سمجھتے، تو ان کو میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں. اصل میں بعد میں اگر میرا یہ آپ کو لیکچر سے فائدہ ہوتا ہے تو ایک اضافی انعام. دیکھیے علماء نے یہ لکھا ہے، علامہ ابن قیم کا حوالہ میں دیتا ہوں. العبادت تجمع علی اصلین، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. عبادت میں اصل چیزیں ہیں دو: انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی محبت، اور انتہا درجے کی عاجزی اور جھک جانا. اس سے انتہا درجے کی محبت ہو، تمام دنیا کی محبتوں سے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیوی، آپ کے والد، آپ کی دولت، دنیا کی محبتوں سے اللہ کی محبت اعلیٰ ہو، اور اللہ کے آگے جھک جانا، بچ جانا، عاجز ہو جانا اس کے سامنے. یہ اہم موضوع ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبادت کہتے ہیں کس کو. اب ہاں یہ غلط مفہوم، آپ جو میں نے بتا دیا آپ کو. نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ کیا ہے جی؟ عبادت. ذکر و فکر کیا ہے؟ یہ عبادت. اور عمرہ کرنا عبادت، جب موقع مل عمرہ. حج کیا عبادت، اور مدینہ رسول جانا عبادت. آگے کوئی مجھے بتایا آگے کوئی عبادت کا مفہوم ہے؟ کیا عبادت؟ تو کرتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کہہ دیا ٹھیک ہے کہ کوئی کرتا ہے، مجھے اتنے جدار بیٹھے بتا دیں، دو آدمی کو چھوڑ دیں، بتائیں مجھے کرتے ہیں آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، بھوکو کھانا کھلاتے ہیں عبادت سمجھ کے؟ میرے کہنے سے تو آپ بھی کرتے ہیں. مجھے تو ابھی تک ریکارڈ پتہ نہیں چلا، میں لاکھ کہتا رہوں گا یہ بندہ کہاں سے آ گیا یار. آپ عجیب سمجھتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا تمہاری بدل گئی ہوتی. آج آپ محتاج نہیں ہوتے، کسی رزق کے پریشان نہیں ہوتے آج، اگر آپ یہ کام سمجھ گئے ہوتے. سنیے، یہ عبادت نہیں ہے. ایسی عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، درخت و چرند و پرند کر رہے ہیں. سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں، پہلی بار بنایا، وہ میرا خلیفہ ہوا ہے. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ایسی مخلوق بنانا جا رہا ہے، خون خرابہ کرے گی. ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرے تابع ہیں. کیوں پیدا کیا؟ آپ یہ بتائیے کیوں پیدا کیا پھر اللہ نے فرشتوں کو؟ احتجاج کے باوجود پیدا کیا. کیا کہا؟ سنیے کیا کہا، انی عالم ما لا تعلمون. میں جو اس سے کام لوں گا تم تو جانتے بھی نہیں کیا کام لوں گا. اس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا، اور اس کام کے لیے یاد رکھیں، جب یہ رب کہتا ہے کہ میں نے کام سپرد کیا، تو رب وسائل دیتا ہے، قدرت دیتا ہے، موقع اور مہلت دیتا ہے. صرف تلاش کرنے کی، ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. تلاش کرنے کی، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. رزق آپ کا ہے، میرا. آپ نے تلاش کرنا اپنا رزق، یہ ذمہ آپ کے ہے، لکھا ہے اس نے، آپ نے تلاش کرنا. آپ تلاش میں بھٹک گئے، آپ تلاش میں غلطی کر بیٹھے تو آپ کو رزق نہیں ملا. اب اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. ارے اس نے بتایا کرو، تم کرتے رہی. بیٹا سمجھا رہا ہے باپ کو، جاتا ہے تو وہ چکر لگا کے پھر آ جاتا، نہیں تو بابا مجھے کام ہی نہیں ملا. وہ جہاں تجھے بھیجا تھا وہ گیا تھا، ہاں بابا وہ میں کوشش کر رہا تھا لیکن پہنچا نہیں. تو صبح سے تجھے بات کریں تو بات سچ کیوں نہیں بتاتا؟ تو یہ ہمارا کام ہے، اور جو قوم یہ کام کرتی ہے کبھی ترقی نہیں کرتی ہے. اب سنیے ذرا، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، چرند پرند ہر. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو پہلے بتا دوں. میں جاتے جاتے ایک درخت سکا ہوا، آپ یقین کیجئے میں رک گیا، کھڑا ہو گیا. میں رب تیرا شکر ہے، تو نے مجھے درخت نہیں بنایا ہے. میں آج میرا بھی یہ حال. میں نے کہا اے درخت، اے درخت، اب تو اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا، تیرے پتے خشک ہو گئے، تو ختم ہونے کے قریب ہے. تیرا ذکر اللہ کا
میں نے دیکھا وہاں کی آبادی والوں کو، تو وہ اپنا انسان کی کیا خدمت کریں گے؟ درخت کو پانی نہیں دے سکے، صاف ہی نہیں کر سکتے، وہ مرجھا گیا۔ سنیے اب اللہ تعالیٰ کا فرمان، الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ اللہ علیم بما یفعلون۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 41 لکھ لیجیے۔ آپ نے دیکھا کائنات کو رب کہہ رہا ہے، دیکھا تم نے اے روہنگا، دیکھا اللہ کی تسبیح و ذکر ہر چیز کر رہی ہے سوائے تمہارے، ہر پتھر، چرند، پرند، پودے سب کر رہے ہیں۔ سنو، دیکھو یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں آسمان میں، سب در سب، کس نے سکھایا ہے ان کو یہ ترتیب؟ کس نے سکھائی یہ صفائی؟ کتنی پلاننگ سے وہ فارمیشن میں اڑ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کیسی فارمیشن میں اڑتے ہیں؟ بے ڈھنگے نہیں اڑتے ہماری طرح چلتے بے ڈھنگے دنیا میں۔ کس نے کیا ہے؟ اور ہر ایک کو پتا ہے اس کی تسبیح کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس کی صلات کیا ہے۔ آپ نے کبھی پوچھا یہ قرآن کی آیت ہے، صلات کبوتر کی کیا نماز ہے، کتے کی کیا نماز ہے، درخت کی کیا نماز ہے؟ پتہ لگانے کی کوشش کی؟ نہیں۔ بڑے صغیر کے مسلمان آپ سب شامل ہیں، یہ کام نہیں کرتے، یہ کام گورا کرتا ہے۔ آپ نے پتہ لگا نہیں کو، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عبادت ہم جس کو سمجھتے ہیں، یہ تو پھر شریک کر رہا ہے، درخت بھی کر رہا ہے، چرند پرند کر رہا ہے۔ اگر یہی عبادت کے لیے مجھے پیدا کرنا تھا رب نے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ ضروری ہے لیکن اس کا مقصد ہے جامع عبادات، پوری عبادت جس کا ذکر میں کروں گا آپ کو، وہ اس کے لیے پیدا کیا۔ وہ کیا عبادت ہے سنی؟ وہ عبادت یہ ہے ہمارا ہر طرز عمل، گفتگو، کام، پوری زندگی ہر شعبہ، شادی ہو، بیاہ ہو، کھانا پینا ہو، لینا دینا، تجارت، ساری اللہ کے احکام اس کی رضا کے تابع آ جائے۔ اور اس کا طریقہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، اور وہ سب آج محمد رسول اللہ کی شریعت میں جمع ہو گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ ہے، حقیقت ہے کہ تمام کی تمام گمراہی اور ذلت و مظلومی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت اور انبیاء سب کی عبادت سے، نظام سے، تعلیمات سے روح گردانی کرتا ہے، تباہی آ جاتی ہے اس قوموں پہ اور وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ وہ ظاہری مسلمان رہتے ہیں، حافظ قرآن رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ لہٰذا روہنگا قوم کو بھی، قوم جو ذلت میں آج، وہ اپنی اصلاح کرے اس کو اور اپنے رویے کو درست کرے۔ میں آپ کو سنیے صاف کلمات میں بتاتا ہوں بندگی کیا ہے۔ دین قرآن آپ کا کہتا ہے ہر وہ عمل جو موافق شریعت ہو وہ ذکر و فکر عبادت میں شامل ہے، اگرچہ خرید و فروخت و معاملات، دنیا کوئی بھی معاملہ اللہ شریعت کا تابع ہے، وہ ذکر و فکر کے برابر ہے۔ مجاہدین کی جماعت جا رہی تھی، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، چاک چوبند، صبح جا رہا ہے روزی کمانے کے لیے، بچوں کے لیے، بڑا فٹ۔ مجاہدین نے کہا اتنا بہترین نوجوان ہے، ہمارے ساتھ جہاد کر، اتنا اجر لے۔ دیکھیے اس نظریے کو کیسے درست کیا سید صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا اور دیکھنے کا، سنو، اگر یہ جا رہا ہے اپنی صدر پوشی کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، تو مجاہد فی سبیل اللہ کی وجہ سے۔ اگر یہ نکلا ہے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، تو مجاہد فی سبیل اللہ۔ اور یہ اگر والدین کی حفاظت نکلا ہے تو مجاہد فی سبیل اللہ سے ہے۔ اگر یہ دنیا کمانے کے لیے، فخر کے لیے نکلا ہے، دنیا کے لیے نکلا ہے، تو یہ جہاد فی سبیل شیطان ہے۔ آپ نے دیکھا کیسا نظریہ درست کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ کے اس کو بلا لو جہاد میں، نہیں، آپ نے نظریہ درست کیا، اس نظریے کو سمجھ لو۔ آپ محنت کریں، جد و جہد کریں۔ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، دین کی نظر میں آپ افضل ہیں وہ ذکر اور تسبیح کرنے والے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دیکھا ہر وقت مسجد میں ذکر فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے بڑا پسند کیا، بڑا اچھا، لیکن پوچھا یہ بتاؤ یہ کھاتا پیتا کون سے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھائی اس کی حالت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں اس کا بھائی بہتر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سمجھے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زندگی آمد برائے بندگی، بغیر بندگی شرمندگی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔
اگر آپ کا نماز پڑھنے کا مقصد، قرآن پڑھنے کا مقصد، تسبیح کا مقصد، روزے کا مقصد دین کی اقامت نہیں ہے، سربلندی نہیں ہے دین کی، اور اس کے بندوں کی خدمت نہیں ہے، تو آپ اپنے ایمان کا جنازہ نکال چکے ہیں. اس کو پیک کر کے ڈال دیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اس نظریے کو دنیا درست کر لے، روہنگا سارے لوگ درست کر لیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ نظریہ صحیح طرح سے نہ سمجھیں گے آپ. اور اس میں مجھے پتہ ہے اس میں ٹائم لگے گا. اب آئیے میں اس کی وضاحت آپ کو کر دوں سادہ کلمات میں، اردو میں کر سکتا ہوں تاکہ آپ اردو میں سمجھ لیں. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ قرآن جس بندگی کی دعوت دیتا ہے، اس سے قبل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بندگی کی دعوت دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندگی کی دعوت دیتے تھے، جس بندگی کی دعوت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بالاتفاق ان کی بندگی کی دعوت رب کی طرف تھی. وہ یہ تھی کہ انسان اللہ کو پورے معنوں میں، اللہ رب اور معبود، حاکم اعلیٰ، آقا، رہنما، قانون ساز، قانون دینے والا، اور مان لے اور پوری زندگی کا لمحہ، ہر شعبہ، خواہ وہ شخصی ہو، کاروباری ہو، تجارتی ہو، سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام اس نظام کے تحت آ جائے. معاشی ہو، سیاسی ہو، لینا ہے دینا ہے، آپ کے تمدنی معاملات ہو، کوئی بھی اس کے قریب آ جائے. یہ معنی ہے قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے تم دین میں داخل ہو جاؤ. یہ معنی ہے. جو حصہ زندگی کا اس سے باہر ہے، جو حصہ اس کا زندگی سے باہر ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی بندگی سے باہر ہے، اللہ کی بندگی میں نہیں ہے. اور اسلام جز کا نام نہیں ہے، کل کا نام ہے. نہیں آپ یوں تو کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ بتا ہی نہیں سکیں گے. ہم جزوی طور پہ مسلمان ہیں، کلی طور پر مسلمان نہیں ہیں. میں آپ کو مثال دوں، دیسی مثال، برا تو نہیں مانیں گے. ہاتھی کو اس گھر میں لا سکتے ہیں، دروازہ چھوٹا ہے، لا سکتے ہیں آپ؟ ہاتھی کو اس دروازے میں لا سکتے ہیں آپ؟ میں لا سکتا ہوں، میں لا سکتا ہوں، قتل کر کے ٹکڑے کر کے یا لاتا ہوں. کیوں؟ ہاتھی نہیں ہے، ہاتھی تو آ گیا، وہ جوڑ دوں گا میں لکڑی کا ہاتھی بنوا کے کاٹ کے یہاں آ کے جوڑ دوں گا. ہاتھی تو ہو گیا نا. آپ سب ہنس رہے ہیں. تو ہم نے اسلام کو ٹکڑے بکھرے کر کے، قتل کر کے اس کے ٹکڑے لائے ہوئے ہیں. معذرت سے کہہ رہا ہوں، یہ ہم نے اپنے گھروں میں سجائے ہوا، سورہ یاسین سجائی ہوئی، آیت الکرسی سجائی ہوئی، گاڑی میں آیت الکرسی لگائی کہ یہ حفاظت ہماری کرے. یار تم جھوٹ بولو گے، تم خیانت کرو گے، تم سود کھاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، یہ تم بچا نہیں سکیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ اب آپ کی بات یہاں سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ورنہ نہیں آتی تو ہم واپس پھر جانے کے لیے تیار ہیں. اب سنیے، بندوں پہ اللہ کا حق، اس کو اچھا سمجھ لیجیے. ہر ایک باپ اپنی جگہ بہت بڑا باپ ہے. بندوں پہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس پہ عقیدہ رکھیں. کیا عقیدہ رکھیں؟ وہ الہ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ، کوئی شرک نہیں ہوگا. توحید فی الوہیت، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، صرف میں آپ بتا رہا ہوں. نمبر 2، اسماء و صفات. توحید فی اسماء و صفات، اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے. اگر آپ کا شرک جتنا بھی ہے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آئیے، توحید فی العبادہ، اللہ کی عبادت میں شرک نہیں ہوگا. یہ شرک ہوگا اس کو قبول نہیں ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور وہ ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو نہیں معاف کرتا. زنا کرے آدمی توبہ کرے معاف کر دے گا، شراب پیے توبہ کرے معاف کر دے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا. کہہ دیا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے، اس کی مرضی یہ معاف کر دے گا. اب سنیے، عبادت کا مفہوم پھر وہی، میں جو عبادت جب کہتا ہوں یہ کہتا ہوں نماز، روزے، حج و زکوٰۃ نہیں ہے. پوری بندگی اللہ کی، پوری زندگی اللہ کے احکام و شریعت کے تابع ہو جائے، کوئی شعبہ اس سے خالی نہ رہے. جو شعبہ خالی ہے وہ شیطان کی بندگی کرنا ہے. اور اسلام پیکیج کا نام ہے، جز کا نام نہیں ہے. آپ نماز میں مسلمان ہیں، زکوٰۃ میں مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اذان دیتے ہیں، مرتا ہے تو مولوی کو بلا دفن کروا دیتے ہیں، لیکن باقی زندگی کی نہیں پرواہ کرتے. حرام کھائے، جھوٹ بولے، جو غیبت کرے، کچھ کرے، یہ مسلمان ہیں. یہ تو مسلمان کے نظام کو بدنام کرنے والی بات ہے. تو یہاں تک بات سمجھ آپ کی آ گئی. اب ہم چلتے ہیں، دوسرا موضوع کیا تھا جی؟
خیر. اور کلمہ کیا تھا قرآن پاک میں سورہ حج میں؟ پہلے ایک بات سن، یا ایھا الذین آمنوا رکوعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. تو آپ نے رکوع سجود کی بات سن لی، عبادت کی بات سن لی، مختصر بس اشارت ہے. اب آئیے وافعلوا الخیر، خیر کے کام کرو. یہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ خیر اللہ نے جو خیر فرمائی ہے وہ نماز، روزہ، حج و عبادت کے علاوہ خیر ہے. نماز بھی خیر کا کام ہے، عبادت بھی خیر کا کام ہے، سارے خیر، پانی پلانا بھی خیر کا کام ہے. لیکن یہاں کون سی خیر بتائی گئی ہے اس کا سن لیجیے. دیکھیے، یہ خیر کے کام تو سارے کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں نہیں کہتا آپ نہیں کرتے. غیر مسلم بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کا علاج کرنا تو ہندو بہت زیادہ بڑے بڑے اسپتال قائم کیے. یہودی بہت کام کرتے ہیں، کیا بات ہے. دنیا میں مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں خیر کے، بہت آگے ہیں یہ. آپ تو دنیا میں نہیں رہتے، آپ کو تو جنرل نالج بھی نہیں ہے. آپ بڑے، میں سے تو آپ تو دنیا میں جنت میں رہتے ہیں. جنت پہ آخر میں تو بولے دنیا میں آپ جنت میں رہتے ہیں. مصیبت ہماری ہے کہ ساری زبانیں آتی ہیں اور سارے حالات ہمارے سامنے، آپ کو تو آتا ہی نہیں کچھ. تو کیا آپ کو کیا پتا کیا باہر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتا. بارش کب آئے گی آپ کو نہیں پتا. مصیبت تو ہماری ہے کہ ہمیں پتا ہے 4 گھنٹے بعد بارش آئے گی. یہ حالات ہو گئے تو 2 سال کے بعد یہ ہوگا. آپ لوگوں کے ساتھ جو 2 سال کے بعد ہونے والا ہے، آپ اگر سن لیں تو لرز جائیں. لیکن آپ تو جنت میں، آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب وقت آ جائے گا تو آپ اس سے نکل نہیں سکیں گے. ہم اس لیے چیخ رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، وہ وقت آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو درست کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ آپ کام کر لیں. اس لیے یہ سارے پروگرام ہو رہے ہیں. سنیے، خیر یہ امت ہی پیدا کی گئی خیر کے لیے. اس کا وصف ہی یہ ہے، یہ عبادت کا دوسرا جز ہے خیر. اگر آپ اس کو الگ کریں گے تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یقین لیجیے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ یہ کریں گے آپ کامیاب ہوں گے. مٹی اٹھائیں گے سونا بن جائے گی، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے تو سونا ہوگا مٹی بن جائے گی. اس لیے میں اکثر جاتا ہوں لوگوں کے پاس. میں نے کہا مجھ سے زیادہ بات نہیں کرو. میں بیٹھا 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہوں، 1-2 دن جاتا. میں کہا دیکھو بات سنو، تم یہ عادت چھوڑو، تم مفلس رہو گے، تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا. کیسے ہو رہا ہے؟ تم دیکھ لینا، 1 مہینے نہیں، 2 مہینے، 6 مہینے کے بعد تم بالکل مفلس ہو جاؤ. کیونکہ جو اس کے رویے ہمیں نظر آ رہا ہے 2 سال کے بعد کیا ہوگا اس کا. لیکن آپ نہیں سمجھتے. کہ ڈاکٹر تو جانتا ہے کہ آپ کو جو مرض ہے آپ 4 سال کے بعد مر جائیں گے. آپ کو جو مرض ہے 10 سال کے بعد آپ ختم ہو جائیں گے. آپ کو جو مرض ہے 6 مہینے زیادہ نہیں رہ سکتے آپ. یہ تو ڈاکٹر بتاتا ہے نا. لیکن آپ کہتے ہیں بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. بھائی اس کا فیلڈ ہے، آپ جا کے پتہ تو کریں، اس کو آپ بتائے گا وہ. آئیے دیکھیے، سنیے. سب سے بڑی خیر کسی کے پیٹ کو بھر دینا، حلال رزق سے، اور اس کو آگے جہنم سے بچانا. آپ نے آگے جہنم سے نہیں بچایا، وہ کل جہنم کا نوالا بنے گا. وہ اس کے ساتھ تو بہت بڑی دشمنی ہے. اور آخرت میں وہ آپ کو گریبان پکڑے گا. اللہ اس نے مجھے کھانا تو کھلایا تھا، لیکن اسے مجھے جہنم سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا. میرے بھائیوں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، 1.5 لاکھ روہنگیا ہے یہاں. مجھے آپ یہ بتائیے، 1.5 لاکھ نے کیا 10,000 لوگوں کو دین کی دعوت دی اور یہ ان کو سمجھایا، اس سے روکا، ان کے اندر اچھے احساس پیدا کیے، برائیوں سے ان کو بچایا. میں 1 منٹ کے لیے روکتا ہوں. اگر کوئی ہے تو میرا نمبر ہے، نور امین صاحب موجود ہیں، یہ ہمارے نمائندے، ان کو بتا دیجیے گا ڈسٹرکٹ کی. چلیے، جہاں بھی لوگ ہیں میری آواز سن رہے ہیں، اگر انہوں نے کیا تو آپ میں ضرور بتائیں، نہیں تو میں بتاتا ہوں کیا کیا. آپ نے یہ کام نہیں کیا. اگر یہ کیا ہوتا تو آپ مظلوم نہیں ہوتے. آج آپ در بدر کے روزگار کے مسئلے میں پریشان نہیں ہوتے. آپ کی قوم 12 لاکھ یہ ملک سے نہیں نکالے جاتے. یہ مہاجر لاجئین نہیں ہوتے. یہ ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو. اور یہ اب نکالے گئے تھے تو اس سے 1 سال پہلے ہم نے انہیں کہا تھا موقع ہے اس وقت، ورنہ جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے آپ کانپ جائیں. یہ لوگ یقین نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ وہ 6 مہینے بھی نہیں لگے، 2 مہینے لگے، سارے 12 لاکھ کو نکال دیا انہوں نے. اور آپ لوگ نکل کے باہر آ گئے. میں آپ سے بتاؤں، جنہوں نے نکالا ہے وہ بزدل ہیں، کمزور ہیں، آپ سے کم تر ہیں. آپ اس سے نکل گئے.
یہ سمجھے تو سمجھے نا، چونکہ آپ میں وہ مرض پیدا ہو گئے، خرابی انہوں نے پہلے ڈالی، آپ کو ٹرینکولائز کیا، اس کے بعد آپ کو نکالنا آسان ہو گیا۔ یہ تو ہم سے پوچھیں کہ کیسے قوموں کو خراب کر کے نکالا جاتا ہے، کیسے قوموں کو بنا کے جوڑا جاتا ہے ایک مضبوط۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، جس نے میں نے شروع کیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں 313 افراد دے، جیسے 313 تو نے صحابہ کرام کو دیے، تاکہ ہم اس مظلوم قوم سے ظلم سے نکالیں، اس کو باوقار قوم بنائیں، ایک عزت کی اسٹیٹ ان کو دیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے، آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، آپ ساتھ دیں گے اللہ کے کام ہے، آپ ساتھ نہیں دیں گے اللہ کے، آپ اپنی جواب دہی تیار کر لیجئے۔ اس نے پوچھنا ضرور ہے، ایک آدمی آیا تھا چیخ رہا تھا اور تم نے کیا جواب دیا اس کو؟ یہ تو آپ کو اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اس کی آواز کے مقابلے میں روزی کو ترجیح دی تھی، بچوں کو ترجیح دی تھی، اپنے کاموں کو ترجیح دی تھی یا دین کو ترجیح دی تھی؟ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے آپ جواب دیجیے گا۔ میں تو اس سے لرز گیا ہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم امت ہو باعث خیر، تمہیں اس لیے وبا کیا گیا ہے، تم نیکی کو حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پہ تمہارا ایمان۔ سنیے، شرط ہے یہاں، برائیوں سے روکو گے، نیکی کام کرو گے تو باعث خیر ہو، ورنہ تمہاری خیر کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم قوم کو بدل دیں گے دوسروں کو لے آئیں گے۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ ایک ہمارا وصف ہے، اور اب میں علماء کی تحقیق رکھتا ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کی طرف سے سنا رہا ہے۔ سنی، علماء کی تحقیق، بہت بڑے بڑے صغیر کے تحریکی عالم گزرے ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ میں نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ لوگوں کے بعض کچھ عصبیت کچھ ہوتے ہیں تو اس کے اثرات منفی ہوتے ہیں، آپ سنیں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ میرے پاس یہ ثبوت ہے، ایک سچا مسلمان اس دن مسلمان ہوتا ہے جس دن وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کی مخلوق کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں اپنے رفقائے سور، اپنے پڑوسی، اپنے ساتھی، اپنے عزیز و اقربا کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں، میرے اندر کیا ہمدردی ہے ان کے لیے، میری طرف سے کسی کو ایذا تو نہیں پہنچ رہی۔ اس وقت آپ مسلمان ہوتے ہیں، اور ہم میں یہ بڑی کمی ہے۔ میرا تجربہ ہے، میرا 8 سال کا تجربہ ہے، یہ ہمیں کمی ہے۔ مجھے بہت کم لوگ ایسے ملے، اچھا ہم اتنا کام کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اچھا کوئی ہم پوچھتا بھی نہیں ہے، خیریت بھی نہیں معلوم کرتا کون کو۔ تو میں نے کہا کہ یہ روہنگا برادری ان کی عادت یہ، اس کی نہیں پرواہ کریں آپ، اس کی نہیں پرواہ کریں۔ میرے پاس موبائل بھرا ہے میسیجز سے، تحیات سے، ایک اس میں روہنگا نہیں ہے، ایک نام روہنگا نہیں، اور سب سے زیادہ ہم کام روہنگا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں اس کی پرواہ، آپ یقین کیجئے مجھے اس کی نہیں پرواہ، چونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کیا، آپ کے اعلیٰ، آپ کی کردار اور آپ کی کیا اعلیٰ خصلتیں ہیں، تو تبھی تو ہم کام کر رہے ہیں۔ اب یہ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھیے میرے پاس سند موجود ہے، امام بخاری، امام مسلم، فرمایا رسول اکرم وہ ایمان نہیں لایا جو اپنے بھائی اور بہن کے لیے وہ کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ آپ اگر اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں چاہتے جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں تو آپ ایمان نہیں لائے، آپ اپنے عقیدے کو درست کر لیں، میرا ایمان نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے اور آپ ان کے لیے نہیں چاہتے، بس نہ دیں یار، نہ دیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کے لیے میری جیسی زندگی آپ کو نصیب ہو، میں چاہتا ہوں آپ کے بچے اسی طرح ترقی کریں جیسے میرے بچوں نے ترقی کی، میں چاہتا ہوں آپ کی عزت ایسی ہو جیسے کہ میری عزت ہے، تب میرا ایمان ہوتا ہے۔ اور میں یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں یہی سوچتا ہوں، میری یہ نیت ہے، تبھی میں آ کے آپ پہ وقت صرف کر رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، عزت بھی نہیں، نام بھی نہیں، مجھے کوئی آگے شکر بھی نہیں ادا کرے، مجھے چاہیے بھی نہیں ایسا، لیکن آخر میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کام کتنا اہم ہے کرنا ہے، ورنہ میرا ایمان خسارے میں ہے، میرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پیٹ بھر لے، میں اس وقت آپ سے موضوع پہ بات کر رہا ہوں، خیر وفعل الخیر۔ قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، وفعل الخیر، رکوع سجود کی ہم نے بات کر لی، عبادت کی ہم نے بات کر لی، خیر کی بات کر رہے ہیں۔ خیر کیا ہے؟ سنیے، وہ شخص جو پیٹ بھر لے، اس کے پڑوس میں آدمی بھوکا ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اکرم نے فرمایا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال
الخلق اعال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی اعالہ. ایک آدمی کے علاوہ سب کی سر تین آدمی کا یہاں سے گزر گئے. میں روک دیتا ہوں، مجھے بتائیں میں غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے، مجھے پتا ہے. رسول خدا نے بنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بندے اس کے گھر والے اس کے گھر والے ہیں، عیال ہیں، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس کے گھر والوں کو خیال رکھتا ہے. غلط ہے یہ یہاں سے نقل کر لے کو، غلط ہے. چلیں آپ اب سنیے، اب ذرا سنیے آپ کہاں جائیں گے. مسلم، امام مسلم نے کہا، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. یوم قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا. آپ جائیں گے حساب کے اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے لیے؟ اللہ کے جانا ہے حساب کتاب کے لیے سوال ہوگا. آپ جائیں گے؟ نہیں جانا، ان کو نہیں جانا. آپ کو جانا ہے؟ کس کو نہیں جانا؟ نہیں مجھے نہیں جانا. اور دیکھ لیں پکڑ، جس کو نہیں جانا بول دے، جان چھوٹ جائے گی، سیدھے جنت میں جائے گا ریڈ کارپیٹ. میری طرف سے نہیں جانا. جانا ہے تو پھنس جاؤ گے. سن لو، میں نہیں بات کر رہا. سنو، بندہ اللہ پوچھے گا، ادھر آ، میں نے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانا دیا تھا؟ اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تجھے تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ بڑا خوش ہو گیا، یہ تو بڑی اللہ نے ایسی بات کی. اب سنیے، اللہ تعالیٰ غصے میں آئے گا. فلاں شخص بھوکا تھا، اس نے کھانا مانگا تھا، تو نے کیا کیا؟ اگر کھانا دیتا نا اس کو تو مجھے وہاں پاتا. کہاں جا رہے ہیں یار آپ؟ مکہ جا رہے ہیں طواف کرنے کے لیے، کیا ملے گا آپ کو طواف کر کے؟ روضہ رسول جا رہے ہیں، کیا ملے گا؟ میں نہیں سمجھتا. 20 سال سے تو میں پڑھا رہا ہوں، 20 سال سے تو میں پڑھا رہا ہوں. لوگ جاتے ہیں عمرہ کرتے جا رہے ہیں، اور میں یہاں لگا ہوا ہوں. میرا سارے گھر والے عمرہ کرنے کا، میں کہ نہیں، میرا موقع نہیں عمرہ کرنے کا. مجھے پتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. اب سنیے، ایک آدمی آئے گا، میں پیاسا تھا، پانی مانگا تھا، میں نے، تو نے یہ پانی پلایا تھا؟ اوہ اللہ، تو پانی وانی کا پیاس نہیں لگتی تجھے، یہ کیا ضرورت ہے؟ فلاں شخص تیرے پڑوس میں پیاسا تھا، راستے میں ملا تھا، تو نے پانی دیا تھا؟ تو پانی دیتا تو مجھے پاتا. میں نے آپ کو پچھلے مثالیں دی تھی. آپ سڑک سے گزر رہے ہیں، ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہے گرمی میں، کیا آپ نے زحمت گوا رکھی گاڑی روک دے ادھر؟ اس سے کہیں بھائی آپ اپنی ہماری حفاظت کے لیے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ میرے پاس پانی کی بوتل ہے، آپ لے لیجیے. پیش کیا آپ نے؟ میں 5 ریال دوں گا، 50 ریال دوں گا اگر ایک مجھے روحنگا بتا دے اس نے کیا. نہیں کیوں؟ ہمارا کام نہیں. آپ مقامی ملک، جس ملک میں رہتے ہیں، کیا اس کے قانون کے ادب کا خیال رکھتے ہیں؟ ان کے قانون کا احترام کرتے ہیں؟ کیا آپ جہاں رہتے ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ اس نیشن کو، اس قوم کو فائدہ پہنچایا آپ نے؟ اس سرزمین کو فائدہ پہنچایا کسی روہنگیا نے؟ کسی سعودی کو فائدہ پہنچایا بغیر مطلب کے؟ تو آپ یہ بتائیے آپ کیسے خوشحال ہیں؟ آپ کو زمین کیسے برداشت کرے؟ آپ کو یہ لوگ کیسے برداشت کریں؟ کیوں برداشت کرتے ہیں قوموں کو؟ وہ قومیں فائدہ پہنچاتی ہیں. ہم نے ایسی قومیں دیکھی جس کی خاطر قربان ہو جاتے ہیں، کہ نہیں 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 نہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے مائی باپ ہیں، ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ پاگل ہو گئے یہ لوگ، یہ تو بہت ہوشیار ہیں. یہ اس قوم کو نہیں جانے دیتے جو قوم کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جو فائدہ نہیں پہنچاتے اس سے آسرا بھی نہیں کرتے نکالنے میں. تو آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا 6 مہینے کے بعد، پھر 1 سال کے بعد، اور آپ پھر آنکھیں کھل جائیں گی، پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، دلدل میں پھنسے ہوں گے آپ. اس سے پہلے جاگ جائیں، اپنی لائف بنا لیں، اپنے حالات بہتر کر لیں، اللہ آپ کو فائز کرے. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ یقین نہیں آ رہا، یہ دیکھیں میرے پاس لکھا ہے مسلم کی، اور جو چیز چاہیے آپ کو میں دے دوں گا. اب آئیے میں آپ کو اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں. دیکھیے، یہ کار خیر کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ساری باتیں قصے کہانی نہیں ہیں، یہ عملی مثالیں ہیں دنیا میں، تب یہ دنیا قائم ہے اور آپ یہاں موجود ہیں. سارے انبیاء علیہ السلام جب آئے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وحی کے نزول سے پہلے انبیاء نے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نبی ہوں گے، رسول ہوں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا. وہ خیر کے کام کرتے تھے، خدمت خلق کرتے تھے معاشرے. زمین
پتھر درخت اللہ کی مخلوق کی خیر کرتے تھے، بھلائی کا کام کرتے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں آیا جس نے سبڑ کے خیر کا کام نہ کیا اس دنیا میں۔ کائنات بنا دی اس نے، بڑے بڑے کام کیے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال، کس کی مثال دیکھیں آپ، اور اسی کا ایک جز ہے کہ وہ انسانوں کی خیر کے لیے، انسانوں کی تعلیم کے لیے، انسانوں کو بھلائی کے لیے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، ان کی اصلاح کرتے رہے، خود اذیتیں برداشت۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال یہ کام کیا، آپ 9.5 دن کر کے دکھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خدمت خلق کریں، لوگوں کے پاس جائیں، آپ کی جان جل جائے گی، پیسہ جل جائے گا، وقت جل جائے گا، لوگ نہیں سدھرتے۔ یہ لوگ جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں سدھرتے، یہ نہیں سدھرتے، بالخصوص آپ برسوئی نہیں سدھرتے۔ ہاں قوم ہے سدھرنے والی، ہم اگر دوسری قوم میں اتنا کام کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، لیکن آپ اب ربر بینڈ لائیں، ہمیں بتاتا ہوں، کوئی کسی کا ہے ربر بینڈ پلاسٹک؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آئیے دیکھیے، انبیاء علیہ السلام مثال، میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس سے پتہ چلے گا۔ ایک میں نے مثال آپ کو دی تھی گھوڑے کی، ایک مثال ربر بینڈ کی دیتا ہوں۔ سنیے میرے عزیزو، جب پہلی وحی رسول اکرم نازل ہوئی، پہلی وحی، تو تجربہ تھا پہلے بار، آپ کو بڑا خوف تھا، گھبراہٹ تھی، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، زملونی زلملونی انا خشیت نفسی، مجھے اڑاؤ، میں ڈر ہے، خوف کا، میری اپنی جان کا خوف ہے مجھے۔ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہے یہ، دیکھ رہے ہیں فوٹو بن رہا ہے، میں نے کیا کیا، کتنا وفادار ہے، جہاں تھا وہاں آ گیا، کم بھی نہیں ہوا، زیادہ بھی نہیں ہوا، کتنا بہترین چیز ہے یہ، جو چاہے کریں، یہ پھر دیکھ لیجئے، پھر آ گیا۔ یہ خسرت اگر انسانوں میں ہو جائے تو بدترین لوگ ہیں۔ سن رہے ہیں آپ، پہلی بار وحی ہوئی اور یہ رسول اکرم، اب دیکھیے، اب ذرا سنیں تاریخ، میں وہ کلمات پڑھ کے سناتا ہوں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں، کیوں؟ سنیے ذرا، وہ کہتی ہیں اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، لوگوں کو قرض ادا کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دکھی انسان کی خدمت کرتے ہیں، آپ قرض ادا کرتے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ وہی سے پہلے آپ یہ کام کرتے تو بیوی گواہی دے رہی ہے، آپ کی اگر بیوی گواہی دیتے تو آپ بہترین انسان ہیں۔ کسی کی بیوی نہیں گواہی دیتی اپنے شوہر کو، پوچھیں نا ذرا، آپ کے کردار کے بارے میں پوچھنا ہے نا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بیٹے سے پوچھیں، آپ کی بیوی سے بتا دے گی آپ کو کیا حال ہے۔ یہ تو آپ کا جو چہرے باہر کے نظر آ رہے ہیں، اصل صورت تو آپ کی بیوی بتائے گی کیا، کتنی گالی دیتا ہے یہ، کتنا بدتمیز ہے یہ، مجھے وقت پہ خرچہ نہیں دیتا ہے، میں کہتی ہوں تو بات مانتا نہیں ہے، یہ ہے بھائی، یہ ہے بھائی، یہ ہے بھائی، بچوں کے ساتھ کرتا ہے، یہ وہ بتائے گی نا آپ کے کردار کیا ہے۔ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ تو آپ کو چہرہ مجھے بتا رہا ہے، اگر کسی کو یقین نہیں مجھ سے پوچھ لے، میں بتا دوں گا آپ کے رویے گھر میں کیا ہے، مجھے کسی کو ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ تو آپ کے آثار بتاتے ہیں، آپ کا چہرہ بتاتا ہے آپ کرتے کیا ہیں، یہ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، کاروبار میں کیا کر رہے ہیں، آپ جو آپ کے رویے کہیں تو آپ کا چہرہ لائنیں بتاتی ہیں آپ کی کیا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس پہ شک ہے تو مجھ سے بات، مجھے بس صرف آپ فون کریں، 15 منٹ میں آپ سے بات کروں، اور پھر میں آپ کو میسج بیک کروں گا کہ اصل میں تم یہ کرتے ہو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ تو فیس ٹو فیس ہے، صرف وائس، میں نے کہا مجھے صرف 15 منٹ بات کرنی ہے، اور آپ یقین کیجئے میں ریکارڈ دوں گا، اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے، میں کہا یہ تیری ذلت کا سبب یہ ہے، تو میں اس میں نہیں موضوع میں جا رہا۔ اب دو مثال دیکھیے، سنیے، یہ تو نبی کی مثال، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر صدیق رضی، اگر یہ کوئی بیان کر دے کہ میں نے پڑھا ہے یہ، تو میں آپ کو انعام دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق ہجرت حبشہ کے موقع پہ ہجرت انہوں نے کی، آخر تنگ آ کے حبشہ کی ہجرت کو نہیں گئے، اکیلے مکہ سے باہر نکل گئے، تو راستے میں مشرک زید، اس کا نام ہے زید بن دغنہ، بڑا سردار تھا، اس نے دیکھا ابوبکر جا رہے ہیں، ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ سے باہر،
نہیں نہیں تیرے مکہ مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا، میں ہجرت کر کے حبشہ جا رہا ہوں۔ وہ رک گیا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم انگریزی میں کہتے ہیں وی کی ناٹ افورڈ ٹو لیو یو، ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکے آپ مکہ سے چلے جائیں۔ کیوں بھائی جا رہے ہیں؟ تیرے شہر میں مجھے اللہ کی باتیں نہیں کرنے دیتے، مجھے نماز نہیں، قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ زید بن دغنہ نے کہا میں تیرا کفیل، میں تیرا ذمہ دار، ہاتھ پکڑ لیا، میں اپنے گھر میں، تو اپنے گھر میں مسجد بنا، میں تیری کفالت لیتا ہوں، تجھے کچھ نہیں کہے، تو رب کی عبادت کر جیسے چاہے کر، لیکن تم مکہ نہیں چھوڑ کے جا، ہماری یتیموں بیوہ اور مسکینوں کی خبرگیری کون کر، بھوکوں کھانا کون کھلائے؟ ابو بکر تو کہاں جا رہے ہو، ہم مر جائیں گے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظہ صادق الامین، دشمنی تھی لیکن امانت وہاں رکھتے تھے، دشمنی تھی فیصلے آپ سے کرواتے تھے، تو یہ کردار تھا، یہ کردار پیدا کر دو کامیاب ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اب یہ تو باتیں بہت طویل ہیں، اب میں عملی شکل بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ کیسے قائم کیا تھا، جس نے 8 سال کے عرصے میں قرآن نافذ کر دیا، 13 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی اسلام کی، کہ کون لوگ تھے؟ دیکھیے مکہ میں پہلی دعوت پھیل رہی، ایک صاحب کہتے ہیں میں ایمان لایا، رسول اکرم خدمت میں آیا تو آپ نے مجھ سے کیا عہد لیا؟ میں نے مجھ سے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں رسول، کیا ہوا؟ اللہ نے مبعوث کیا، کس لیے مبعوث کیا؟ آپ نے کہا صلح رحمی کرنے کے لیے، بتوں کی عبادت سے بچنے کے لیے، اور ایک اللہ کی عبادت کے چلن کو عام کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا سب سے پہلے آپ نے کہا صلح رحمی، اس کا مجھے حکم دیا۔ رسالت اسلام قابل غور بات ہے کہ آپ کی دعوت سب سے پہلے یہ تھی، آپ جاتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کلمات نکلتے ہیں آپ کے منہ سے، اللہ کے بندوں کی خدمت، اور اللہ کی بندوں کی خدمت کو اولیت دینا میرے عزیزو، یہ اللہ کے ذکر و فکر، اور یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دیکھیے جعفر طیار حبشہ جاتے ہیں، کفار قریش شکایت کرتے ہیں وہاں کی حکومت سے کہ نکال دیا جائے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے ملک میں کیسے آ گئی؟ کہا، لیکن بادشاہ ان کی عقل اعلیٰ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ نہیں، بلاؤ، میرے ملک میں آئے، اس کا مطلب ہے میرے ملک میں آئے تو ان کو مجھ پہ بھروسہ ہے نا، یہاں آئے ابھی تو آئے نا، کیوں آئے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جعفر طیار نمائندے تھے اور وہاں گئے، کہا کہ بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ، یہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے؟ تو دیکھیے جی، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمیں اس سے روکا، ہمیں کہا صلح رحمی کرو، بیواؤں کی خبرگیری کرو، یتیموں کی سرپرستی کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے کیا چیز آئی؟ یہ بات، نماز روزہ حج کی زکوٰۃ بات نہیں آئی۔ صلح رحمی کیا ہے اس کا سن لیجیے، آپ سب جانتے ہیں، مجھے پتا ہے صلح رحمی، جو رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حق ادا کرنا۔ سنیے، لاہور میں ایک آدمی صلح رحمی میں نے اس سے سیکھی، پڑھتے پڑھتے ہم تھک گئے، اس نے مجھے سکھا دی۔ وہ دوپہر کو 150-200 کھانا کھلاتا ہے، خود پکاتا ہے، شام کو بھی کھلاتا ہے 150-200، دو جگہ، شام کو الگ وہ الگ۔ کون ہے؟ ایک ریڑھی فروش ہے، ریڑھی پہ سامان بیچتا ہے، کھانا پکاتا ہے۔ تو اسے پوچھا بھائی آپ نے یہ ریڑھی فروش ہو، اتنا سارا کام کیسے کر لیتے ہو؟ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا، یہ بندوبست کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، میں تو پکاتا ہوں کھلاتا ہوں۔ اب وہ اس سے پوچھتا ہے کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا بابو جی آپ کو یہ بھی نہیں پتا، صلح رحمی یہ ہے۔ اس نے کہا صلح رحمی تو رشتے داروں حسن سلوک ہے۔ کہتے تھے یہ کون ہے؟ یہ بھی تو میرے رشتے دار ہیں، کسی کے رشتے دار تو ہیں، اللہ کے بندے اگر بھوکے ہیں تو صلح رحمی یہاں تک جاتی ہے۔ یہ صلح رحمی کا تقاضا ہے کہ تم جاننے والے انجان کو اس کا پیٹ بھرو، اس کی خدمت کرو، تو یہ صلح رحمی ہے۔ ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھئے کہ وہ خود روزی کماتا ہے، لیکن وہ 150 آدمی کو کیسے کھانا کھلا لیتا ہے؟ آپ پریشان ہیں، آپ کو روزی نہیں ملتی، محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ کو گزارا بھی نہیں ہوتا، مکان کا کرایہ صحیح نہیں ادا کر سکتے،
मदीने पहुंचे, रसूल अकरम सबसे पहला हुक्म दिया, खुतबा दिया आपने, सलाम को फैलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, और जब लोग सो जाए तो नमाज तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हें सलामती से जन्नत दाखिल करेगा। पहली तालीम आपकी ये थी। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, ये बातें नबी अकरम के खुतबात वाज़े करते हैं कि ये काम नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात की तरह भी इबादत है और ये इबादत में शामिल है। मेरे प्यारे भाइयों, इसके लिए मैं रसूल अकरम से कोई जामे कौल और हदीस रखता हूँ, तो थोड़ा सा हिस्सा उसका ज़्यादा है। सुनिए, रसूल अकरम फरमाया, अहब्बुन्नास इलल्लाहि अनफ़अहुम व अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल सुरूरु तदखुलुहु अला मुस्लिम और तक्शिफु अन्हु कुर्बा और तक़ज़ी अन्हु देनन और तदुदु अन्हु जुअन वलन अमशी मअल अखी मुस्लिम फ़ी हाजतिन अहब्बु इलैया मिन अन आतिका व फ़ी मस्जिद शहरा। आपने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक बेहतर इंसान वो है महबूब जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है, और बेहतरीन अमल वो है नमाज के बाद किसी की मुसीबत दूर करना, भूखे को खाना खिला देना, उसके दुख को दूर कर देना, उसका कर्ज उतार देना, और मेरा तुम में से किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जाना इस मस्जिद नबवी में 1 माह के एतकाफ से बेहतर है। ये रसूल खुदा फरमा रहे, मैं नहीं कह रहा। किसी को खाना खिलाने से, काम करना एतकाफ से बेहतर है। हम एतकाफ करने लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, मैं कहता हूँ तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा? कहते क्या बाबूजी? मैंने कहा आपके मुआशरे को भूखा नहीं है। नहीं सब, मैं कहा तुम्हारे मुआशरे में आधी आबादी गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी बसर कर रही, रात को खाना नहीं मिलता। मुझे एक रोहिंगा बता दे, आपके पूरे ख़ानदान में, आपके अजीज़ों में, म्यांमार में, मुहाजिरिन कैंप, सब खाना खा के सोते हैं, सबके पास वसाइल हैं, खुशहाल हैं आपकी तरह से, तो आप फिर कैसे ज़िंदा हैं? आप कैसे मुसलमान हैं? जब तक आप ये नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। भाई सोचें तो, कम से कम आज़म तो करें, नीयत तो करें। ना दें यार, आपको पैसे से मोहब्बत है, अपने पास रखें पैसा, हमें नहीं चाहिए पैसा, कम से कम सोचें तो यार कि मैं इसकी ज़िंदगी बना दूँ। कभी बैठे हैं इसके बाद दुख। ये 2 अफराद मैंने पूछा 6 साल में कितने लोग हो तुम्हारे पास आए, तुम ये जो काम करते हो, तुम किस मुसीबत तुम्हारी को ज़रूरत है? कहता एक भी नहीं है। कमाल है। फिर आप कैसे ज़िल्लत से निकल सकते हैं? इस पे काम अमल करें मेरे प्यारे भाइयों। आखिर में ये कि अल्लाह ताला के नज़दीक कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सीने अफू दरगुज़र पुर हो गए, खैर और भलाई की तरफ ऐसे बढ़ते हैं जैसे कि पानी बारिश का, समुद्र का खेतों में उतर के जड़ी बूटियों में बेबस हो जाता है, और उसके बायस बहार, पौधे, फल और पौधे निकलते हैं, और उसके बाद अल्लाह की मखलूक सैराब होती है। रिज़्क़ खाते हैं इंसान, और चरिंद परिंद उसके पौधे खा के ज़िंदगी रहते हैं। तो ये असहाब खैर हैं। रसूल अकरम दुआ फरमाए, अगर दुनिया में अज़ाब आएगा तो ये लोग बचा लिए जाएंगे, आखिरत में मीज़ान में अगर उनको पलटाया जाएगा तो मैं खड़ा होकर उनकी शिफात करूँ। इन अहब्बुल अमाल इलल्लाहि बाद फ़राइज़ के बाद ये फरमाया, मैं उनकी शिफात करूँगा खड़े होके। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, हर एक हम में से कोशिश करे कि रसूल खुदा मेरी शिफात करे। हम में से कोशिश करे कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में अजाब से बचाए, और उसके तरीका ये है कि लोगों की खिदमत करें, भलाई करें। आप मकामी तौर पे जो क़वानीन और जो परेशान हैं, मैं इस वजह से परेशान है कि तो आप अपने भाइयों को खैर नहीं चाहते। आज से अहद करें और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी 24 घंटे में। लिहाजा आज आपकी खिदमत जो बात की गई है, खुलासा ये है कि जो आदमी मोमिन है सच्चा, जैसे इबादत करता है अल्लाह के इखलास से, इसी तरह से अल्लाह के बंदों की मदद करता है, और अल्लाह के बंदों को कम से कम उस लेवल पे, उस सतह पे लाने की कोशिश करता है जिस सतह पे वो है, और अल्लाह ने जैसे खुशहाल उसको किया है वो यही तमन्ना दूसरों के लिए करता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो कामयाबी के उसूल हैं, वो तरीक़े हैं जो कुरान पाक ने दिए। वो ये है कि इबादत और खिदमत खल्क़ भी होगा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन जज़ा।